ناظرین ناداب، کیا آپ جانتے ہیں ہندوستان میں وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے نماز جمعہ اور نماز عیدین پر پابندی لگا دی تھی؟ آئیے جانتے ہیں۔ مسلمان بادشاہ مذہب میں دخالت کو اپنا جائز حق سمجھتے تھے، کیونکہ وہ خود کو اولی الامر اور خلیفۃ اللہ تصور کرتے تھے۔ یہ اموی اور عباسی نظریہ حکومت تھا جس کے تحت انہوں نے اپنے سیاہ و سفید کو جائز اور عوامی بغاوت کے جذبے کو ختم کر دیا تھا۔ درباری علماء بھی اس کوشش میں رہتے تھے کہ بادشاہ کے اقتدار کا دائرہ وہاں تک پہنچا دیں جہاں بصورت دیگر سیاسی اثرات کا گزر ممکن نہیں۔ عالم آباد میں ایک مرتبہ نماز کے سلسلے میں کچھ اختلاف ہوا تو عین الملک ماہروں نے انہیں لکھا کہ اگرچہ یہ معاملہ دینی امور میں سے ہے لیکن اولی الامر یا اس کے نائب کی اجازت اس میں ضروری ہے۔ گویا بادشاہ کی اجازت کے بغیر نماز قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ اب کچھ اس سے آگے کی سنیے۔ سلطان قطب الدین مبارک خلجی کو دہلی کے باہر کا سفر درپیش تھا۔ اس نے حکومت کا سارا کاروبار باری یلدا کے سپرد کر دیا جو سلطان کا بہت معتمد تھا۔ دہلی کے علماء نے باری یلدا سے ملاقات کر کے اس بات کی اجازت لے لی کہ امام جب نماز جمعہ میں سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی بجائے ربنا لک الحمد کے اللہم ربنا لک الحمد کہیں گے۔ مولانا ضیاء الدین سنامی کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے سلطان کو خط لکھا اور اس پر اعتراض جتایا۔ ان کا یہ اعتراض بادشاہ کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ اس کے مطابق بادشاہ اللہ کا نائب ہوتا تھا، علماء نہیں، کیونکہ بادشاہ دراصل اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، گویا اس کا نائب ہے، اس کی اجازت کے بغیر مذہبی معاملات کو نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ خط محمد بن تغلق کے دماغ میں بھی سما گیا، جس کے نتیجے میں اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ خلیفہ کی اجازت کے بغیر حکومت جائز نہیں، تو اس نے تمام سلطنت میں نماز جمعہ اور عیدین پر پابندی لگا دی۔ اس نے حکم دیا کہ جب تک خلیفہ اجازت نہیں دیں گے نماز جمعہ اور نماز عیدین نہیں ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک میں نماز جمعہ روک دی گئی۔ ظاہر ہے اس خیال کے پیچھے بھی وہی درباری ملا تھے جو خلیفہ کو اللہ کا منصوب کردہ خلیفہ تصور کرتے تھے۔ یہ وہی اموی اور عباسی تصور تھا جس کے تحت بادشاہ کو خلیفۃ اللہ بنا کے پیش کیا گیا تاکہ اس کی بالادستی کے جذبے اور سیاہ و سفید کو مذہبی جواز فراہم کیا جا سکے، تاکہ عوام میں بادشاہ کے خلاف بغاوت کا جذبہ ختم ہو جائے۔ آج کی گفتگو یہیں تک، آئندہ پھر کسی تاریخی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔